بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا جو ہمارا درس ہے وہ ہے کہ انسان کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ رب العزت کی رحمت جو ہے وہ بہت ہی زیادہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنی مخلوق کے اوپر کی ہوئی ہے۔ اللہ رب العزت کا پاک کلام ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن رَّوْحِ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ۔ اللہ کی رحمت سے صرف کافر ہی مایوس ہو سکتے ہیں۔ جو صاحب ایمان ہے، جو اللہ اور اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات مبارکہ کے اوپر ایمان رکھتا ہے، وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے اندر دو آدمی تھے، ان میں سے ایک بہت زیادہ عبادت گزار تھا، عابد تھا، زاہد تھا، تقوی کے اوپر اپنی زندگی بسر کر رہا تھا، اللہ کے احکامات کو اپنے اوپر لازم کرتے ہوئے ان کی ادائیگی کر رہا تھا۔ اور دوسرا آدمی جو بنی اسرائیل کے اندر تھا وہ بے حد گنہگار تھا۔ ان کی آپس کے اندر جب ملاقات ہوتی تو عابد کہتا تھا گنہگار کو کہ اللہ تیری مغفرت نہیں کریں گے، تو گنہگار ہے تو اس گناہ کو چھوڑ دے۔ لیکن اس گنہگار کی زبان کے اوپر ایک لفظ ہوتا تھا کہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر مجھے بھروسہ ہے، اللہ کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں، مجھے اپنے پروردگار کے اوپر چھوڑ دیں، اللہ مجھے بخش دیں گے۔ وہ گناہ کرتا، ادھر سے عابد اس کو کہتا تو عابد کو یہی جواب دیا کرتا تھا گناہگار۔ اب ایک دن ایسا آیا کہ اس عابد نے دیکھا کہ اس نے ایک ایسا گناہ کر دیا جو بہت بڑا گناہ تھا، تو اس آدمی نے، اس عابد نے اس گناہگار سے کہا کہ تجھے تو اللہ اب جو ہے کبھی بھی نہیں بخشیں گے، اور اللہ کی قسم اللہ آپ کو جنت کے اندر بھی داخل نہیں کریں گے۔ تو جیسے ہی یہ عابد کا کہنا تھا، اللہ رب العزت نے حضرت عزرائیل علیہ السلام کو بھیج کر اس عابد کی بھی اور گنہگار کی بھی دونوں کی روحوں کو اللہ نے اپنے پاس بلا لیا، قبض کروا لیا۔ اب ان دونوں کی روحیں اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے یا اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوئی، تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا گنہگار کو کہ جا تو میری رحمت سے جنت کے اندر داخل ہو جا۔ اور جو نیک تھا، عابد تھا، اللہ رب العزت نے اس کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کیا تم میرے بندوں کو میری رحمت سے پیچھے کرنا چاہتا ہے؟ کیا میری رحمت سے ان کو مایوس کرنا چاہتا ہے؟ لہٰذا اللہ رب العزت نے فرشتے جو جہنم کے دروغے تھے ان کو حکم دیا کہ جاؤ اس عابد کو جہنم کی طرف لے جاؤ اور اس کا نظارہ دکھاؤ۔ اب اس حدیث مبارکہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان کو اپنی نیکیوں کے اوپر گھمنڈ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر، اللہ کی رحمت کے اوپر بھی انسان کو ایمان اور یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی رحمت بڑی ہے۔ ایک اور واقعہ ملتا ہے کتابوں کے اندر کہ قیامت کے دن ایک ایسا آدمی اللہ رب العزت کے حضور پیش ہوگا جس کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہوں گی۔ اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ اب تیرے پاس نیکیاں اور برائیاں یہ برابر ہیں، اگر ان میں ایک نیکی آ جاتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرا قانون ہے جس کی نیکیاں زیادہ ہوں گی ان کو جنت کے اندر داخل کروں گا، اور جن کی برائیاں ہوں گی ان کو جہنم میں داخل کروں گا۔ اب چونکہ تیری جو ہے نیکیاں اور تیری برائیاں یہ برابر ہیں، اب فیصلہ کیسے ہوگا؟ جا ایک نیکی ڈھونڈ کے لا۔ تو وہ جائے گا اپنی والدہ کے پاس، وہ انکار کر دے گی، والد کے پاس جائے گا، وہ انکار کر دے گا،
بہن بھائیوں کے پاس جائے گا انکار ہو جائے گا، دوستوں کے پاس جائے گا انکار ہو جائے گا، لیکن ایک کونے کے اندر ایک آدمی بیٹھا ہوگا، وہ بلائے گا خیریت ہے، کیوں پریشان ہے؟ وہ کہے گا کہ اللہ رب العزت نے ایسے حکم دیا کہ ایک نیکی لاؤ تاکہ تو جنت کے اندر جانے کا مستحق بن جا۔ تو اب وہ آدمی کہے گا کہ میرے پاس ساری کی ساری برائیاں ہیں، ایک نیکی ہے، لہٰذا کر ایسے کہ میں یہ نیکی تجھے دیتا ہوں، اور اس نیکی کو تو اپنے نامہ اعمال کے اندر ایڈ کر لے، اپنے نامہ اعمال کے اندر رکھ لے، تاکہ تو اللہ رب العزت کا جو قانون ہے اس قانون کے تحت تو جنت کے اندر داخل ہو جا۔ جیسے وہ آدمی اس کی ہمدردی کرے گا، ہمدردی کر کے وہ اس کو اپنی نیکی دے گا، وہ جا کر اللہ کے حضور پیش کرے گا، اللہ فرمائیں گے تو چلا جا جنت کے اندر۔ پھر اس آدمی کو بلائیں گے کہ تیرے پاس نیکی ایک تھی وہ بھی تو نے اس کو دے دی ہے، ایک نیکی تھی وہ بھی دے دی ہے، تیرا کیا بنے گا؟ تو وہ کہے گا کہ اللہ مجھے آپ کی رحمت کے اوپر بھروسہ ہے اور میں یقین رکھتا ہوں کہ میرے گناہوں کے اوپر آپ کی رحمت حاوی ہو جائے گی۔ تو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تو نے میرے بندے کو ایک نیکی دے کر اس کے اوپر احسان کیے ہے اور اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کیے ہے، لہٰذا میں رب اس کو جنت کے اندر داخل کرتا ہوں اس کی نیکیاں زیادہ ہونے کی وجہ سے، اور تجھے میں جنت کے اندر داخل کرتا ہوں اپنی رحمت کے ساتھ۔ تو انسان کو بھی چاہیے کہ عابد اور زاہد بن کر دوسرے لوگوں کو کمتر نہیں سمجھے، بلکہ اللہ رب العزت کی ذات کے اوپر بھروسہ کر کے اپنے مسلمان بھائی ہے، بہن ہے، چھوٹا ہے، بڑا ہے، اس کا ادب احترام، ان کے ساتھ اخلاق کے اعتبار سے ان کا خیال کرے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے جو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر حق بیان فرمائے ہیں، ان تمام